سطح کی حکومتیں ہیں، بلدیاتی حکومت، شہری حکومت، ضلعی حکومت، اس کو اسی طرح کا آئینی تحفظ ملنا چاہیے جس طرح کے وفاقی حکومت اور صوبائی حکومت کو، اور اس کے لیے ان کو کسی صوبے یا وفاق سے اپنے لیے اختیارات لینے کا مطالبہ اور محتاجی نہیں ہونی چاہیے۔ یہ آئین تحفظ دے پاکستانی عوام کو، کیونکہ ان کا براہ راست تعلق تھرڈ ٹیئر آف گورنمنٹ سے ہوتا ہے، بلدیاتی حکومت سے ہوتا ہے، دیہی حکومت سے ہوتا ہے، شہری حکومت سے ہوتا ہے، ضلعی حکومتوں سے ہوتا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ ہم تھرڈ ٹیئر آف گورنمنٹ کے لیے آئینی تحفظ کے ساتھ ساتھ یہ سمجھتے ہیں کہ جس طرح وفاق اور صوبوں کے محکموں کے بارے میں آئین میں تفصیلات درج ہیں، اسی طرح پاکستان کے آئین میں تھرڈ ٹیئر آف گورنمنٹ کے لیے، ضلعی حکومتوں کے لیے، شہری حکومتوں کے لیے، بلدیاتی اداروں کے لیے، دیہی اور حکومتوں کے لیے جو محکمے ان کو دیے جانے چاہیے وہ بھی اس کے اندر درج ہوں، تاکہ پاکستان ایک مضبوط اور نئی 3 سطح کی مضبوط جمہوریتوں کے ساتھ آگے بڑھ سکے۔ یہ کیسی ہمارے یہاں جمہوریت ہے کہ جب جمہوریت ہوتی ہے تو بنیادی جمہوریت غائب ہو جاتی ہے، اور جب آمریت آتی ہے تو بنیادی جمہوریت کی شکل کسی نہ کسی شکل میں بنیادی جمہوریت قائم ہوتی بھی نظر آتی ہے۔ ہمیں ادھوری، نامکمل اختیارات والی بنیادی جمہوریت نہیں چاہیے۔ اس کے علاوہ ہم یہ سمجھتے ہیں اس بات کو یقینی بنانے کے لیے کہ پاکستان میں بلدیاتی ادارے بھی اسی طرح ان کے وقت پہ انتخابات ہوں اور ان کا ایک عبوری میئر انتخابات کرانے کے لیے آئے، اور جب تک تھرڈ ٹیئر آف گورنمنٹ انٹیکٹ نہ ہو، موجود نہ ہو، عام انتخابات کرانے ممکن نہ ہو۔ میں مصطفیٰ کمال بھائی سے کہوں گا اس پہ تھوڑی سی ڈیٹیل بات کر لیں تو پھر ہم آگے بڑھیں۔ خالد بھائی نے بنیادی خد و خال آپ کے سامنے رکھ دیا، اور اس طاری گفتگو کو اگر ایک جملے میں ہم یہ کہیں تو ہم یہ کہنا چاہتے ہیں کہ اختیار سب کے لیے، پورے پاکستان میں اختیار سب کے لیے۔ بھی بتا رہا ہے کہ اس مسائل کو حل کیسے کریں گے۔ ایم نے یہ صرف الفاظوں کو ادھر سے اٹھا کر ادھر نہیں، اگر آپ اس ڈاکومنٹ کو، اس کے اوپر بہت سارے ہمارے جو ذمہ داران ہیں، انٹلیکچوئلز ہیں، رابطہ کمیٹی ہے، پوری ٹیم بنی تھی، اور اس پہ ہفتوں کی، اس کے اوپر کئی ہفتوں کی دن اور رات کی محنت ہے، درجنوں اس کے اوپر جو سیشنز کیے، فاروق بھائی اس کے اوپر ڈیٹیل بتائیں گے، اور اس کا یہ نتیجہ ہے۔ اس میں بہت سارے ماہرین کا انپٹ ڈاکومنٹ نے اپنا کام تمام نہیں کیا، بلکہ ان مسائل کا حل کیا ہے یہ ڈاکومنٹ وہ بھی بتا رہا ہے۔ اور اگر میں اس کو عام لوگوں کے الفاظوں میں سمجھانا چاہوں تو دیکھیے، پاکستان میں پچھلے 70 سالوں سے زائد بلوچستان کے وزیر اعلیٰ بلوچ رہے ہیں، سندھ کے وزیر اعلیٰ سندھی رہے، ہمارے سندھی بھائی رہے ہیں، لیکن آج اگر آپ اس 70 سالوں میں وزرائے اعلیٰ کو ملنے والے بجٹ، جو کہ صوبے کا بجٹ ہے، ملنے والے پیسے، وفاق سے پیسوں کا حساب کریں تو ہزاروں ارب روپے بلوچستان میں بلوچ وزیر اعلیٰ کے ہاتھ سے خرچ ہوئے ہیں، اور ہزاروں نہیں، پتہ نہیں کتنے ہزار، 22,000 ارب تو صرف یہ 15 سال کی کہانی ہے نا، 70 سالوں میں کتنے ہزار ارب روپے سندھ میں سندھی وزیر اعلیٰ کے ہاتھ سے خرچ ہوئے جو وفاق سے آئے۔ لیکن آج جب نعرہ لگتا ہے محرومی کا
تو یہ بھول جاتے ہیں، پھر وہ پنجاب کے خلاف نعرہ لگتا ہے، فوج کے خلاف نعرہ لگتا ہے. بھائی زیادتیاں کی ہوں گی، لیکن اس زیادتی سے پہلے صوبہ بلوچستان اپنے وزیر اعلیٰ سے اپنے پیسے مل کر اس کو خرچ ہونے کا حساب کر لے، اور سندھ کے لوگ اپنے وزیر اعلیٰ جو کہ ان کا سندھی نیٹو ہے، 70 سالوں سے ہر وزیر اعلیٰ سندھی سپیکنگ رہا ہے، 70 سالوں سے ہر وزیر اعلیٰ بلوچستان کا سندھی بلوچ سپیکنگ رہا ہے. بھائی ان کو جتنے 1000 ارب روپے ملے ہیں، بھائی بہت زیادتیاں ہیں سندھ کے ساتھ پنجاب نے کی ہوں گی، وفاق نے کی ہوں گی، بلوچستان کے ساتھ کی ہوں گی، لیکن جو پیسے ملے ہیں ہزاروں ارب روپے، اس کا تو حساب کتاب پہلے وہ کریں نا، وہ دیں. ہو کیا رہا ہے سندھ کی اگر آپ کو مثال دوں، 22,000 ارب روپے خرچ کرنے کے بعد، جس میں سے 2200 ارب بھی خرچ نہیں ہوئے پچھلے 3 سالہ دور میں، 15 سالہ دور میں، تو آپ جب پوچھتے ہیں تو کہتے ہیں وفاق ہمیں حق نہیں دے رہا، ہمیں جو ہے وہ ہمارا ڈیو شیئر ہمیں نہیں مل رہا. یہ سندھ کے، پاکستان کے لوگوں کے آنکھوں میں دھول جھونکنے کے مترادف ہے. یہ ڈاکومنٹ اس چیز کا احاطہ کر رہا ہے. وفاق کو میں بھی مدعو کر کے آواز لگا کے کہنا چاہتا ہوں کہ یہ آپ کے اوپر جو خام و خواہ کی بدنامی ہے، اور یہ فوج کے اوپر خام و خواہ یہ جو بدنامی ہے، اس کو اب جو ہے وہ ونس فار اینڈ آل سیٹل ڈاؤن ہونے کی ضرورت ہے. ہم یہ جو 56% 56% ڈیویزیبل پول میں پیسے بڑھ جاتے ہیں، 44% وفاق رکھ رہا ہے، جس میں سے فوج کو دیتے ہیں، ریلوے کو دیتے ہیں، پی آئی اے کو دیتے ہیں، اور وفاق اپنے پیسے چلاتا ہے، اور 56% صوبوں کو دے دیتے ہیں. یہ 56% کہاں جا رہا ہے اس کا کوئی حساب کتاب نہیں ہے. یہ ڈاکومنٹ اس 56% پاکستان کے بجٹ کو ٹیپ کر رہا ہے، اس کے خرچ کرنے کے اختیار کا طریقہ کار بتا رہا ہے. اس ڈاکومنٹ میں ایم کیو ایم نے یہ اپنی آئینی ترمیم کا بل شامل کر دیا ہے، اپنے انتخابی منشور کا حصہ بنا لی. اس ڈاکومنٹ میں ایم کیو ایم نے شامل کر دیا ہے، جس سے اختیارات اور وسائل گراس روٹ لیول پہ آئیں گے. ایجوکیشن، ہیلتھ، روڈ انفراسٹرکچر، سوشل سیکٹر، اسٹنٹنگ گروتھ جو ہے ہمارے ہاں. پھر اس کے بعد جو ہے ہمارے ہاں جو یہ میونسپل سروسز ہیں، پانی کا مسئلہ، سیوریج کا مسئلہ، لائٹ کا مسئلہ، گیس کا مسئلہ، لوکل کمیونٹی پولیسنگ کا مسئلہ. غرض یہ کہ یہ جو 32 محکمے ہیں، ان 32 محکموں کو وزیر اعلیٰ ہاؤس سے اور اس کے پیسے وزیر اعلیٰ ہاؤس سے نکال کر ہم پاکستان کی تحصیلوں میں، شہروں میں، یونین کاؤنسل میں اس کو عوام کے ڈور اسٹیپ پر لے کر دینا چاہتے ہیں. آج کے دور میں اس کے علاوہ آج پاکستان کو اس کوگمائر، اس دلدل سے نکالنے کا کوئی اور طریقہ کار نہیں ہے. ایم کیو ایم نے یہ کام کر کے دکھا. میں اس کی ڈیٹیل میں اس لیے نہیں جا رہا کہ ابھی فاروق بھائی نے یہ ڈیٹیل ساری آپ کو بتانی ہے، تو میں آپ کو ایک اوور آل اس کا، جو مجھے خالد بھائی نے کہا، اوور آل اس کا خاکہ آپ کے سامنے میں اس پہ رکھ رہا ہوں. اور بتانا میں یہ چاہتا ہوں آخری جملے میں وفاق کو اور پاکستان کی آرم فورسز کو، فوج کو آواز لگا کر کہنا چاہتا ہوں کہ دیکھیے آپ اور جوڈیشری کو آواز لگا کے کہنا چاہتا ہوں، اور میڈیا کو آواز لگا کے کہنا چاہتا ہوں کہ پاکستان میں یہ جو 56% ڈیویزیبل پول میں پیسے بڑھ جاتے ہیں صوبوں کو، اور صوبے کے وزیر اعلیٰ کے پاس ہیں، اس پیسے کا اگر آپ حساب کتاب نہیں کریں گے، اس میں جو کرپشن ہو رہی ہے جس کی وجہ سے بلوچستان میں دہشت گردی بڑھ رہی ہے، اس میں جو کرپشن ہو رہی ہے جس کی وجہ سے سندھ میں بے چینی پھیل رہی ہے، تو آپ اپنے ہاتھوں سے پاکستان کے خزانوں کی چابیاں صوبائی دارالحکومتوں کے وزیر اعلیٰ کو دے کر اس میں کرپشن کروا کر آپ پاکستان اور وہ آگے لوگوں کو ٹرکل ڈاؤن نہیں کر رہے، جس سے محرومی پیدا ہو رہی، جس سے لوگ ہتھیار لے کر پہاڑوں پہ چڑھ رہے ہیں، جس سے صوبے میں بے چینی پیدا ہو رہی، جس میں پینے کا پانی نہیں دے رہے، سیوریج کا نظام نہیں دے رہے، کچرا نہیں اٹھا رہے، جاب نہیں دے رہے. یعنی کہ انہوں نے اپنے پاکستان کے وسائل، ہمارے ٹیکس کے پیسے سے سارا پیسہ لے کر، اور اس ملک میں دہشت گرد بنانے کی فیکٹریاں بن گئی ہیں محرومیوں کے ذریعے. جب آپ محروم کریں گے لوگوں کو
ان کے پاس کھونے کے لیے کچھ نہیں ہے، تو لوگ ڈیفینیٹلی جو ہے وہ اپنا رستہ اختیار کریں گے. اور آج پاکستان کے حالات، جو لوگ بھی پاکستان میں آج ان حالات سے نبرداشت ہو کے انہوں نے ریاست کے مخالف کھڑے جا کر ہو گئے، وہ شاید کھڑا ہونا نہیں چاہتے اس طرح، لیکن چونکہ ان کی صوبائی حکومتوں نے ان کو نہ پانی دیا، نہ اختیار دیا، نہ سیوریج دیا، نہ جو ان کے پاس کھونے کے لیے کچھ نہیں ہے، کھونے کے لیے کچھ نہیں، they don't have anything to lose، تو وہ آج وہ ریاست کے سامنے کھڑے ہو. تو یہ ریاست کی ذمہ داری ہے، یہ ریاست کی ذمہ داری ہے کہ اس ریاست کے پیسے جو صوبائی حکومتوں کے پاس جا رہے ہیں وہ کہاں خرچ ہو رہے ہیں. یہ صرف ڈیویزبل پول بنا کر NFC ایوارڈ کا اعلان کر کے آپ اگر لا تعلق ہو جائیں گے، پھر کل لوگ دہشت گرد بنیں گے، اور یہ پھر وفاق آپ یہی فوج کو بلا کر فوج کو اور عوام کو آمنے سامنے کھڑا کریں گے. یہ ڈاکومنٹ پاکستان، جیسے خالد بھائی نے کہا ہے، یہ ریمیڈی ہے، یہ مسیح ہے، یہ آب حیات ہے. اس آب حیات کو پاکستان کو بچانے اور چلانے کے لیے نہیں دے رہا، یہ اس کا بھی ڈاکومنٹ ہے. بہت شکریہ. میں سمجھتا ہوں مقبول بھائی نے یہ بات تو بیان کر دی کہ یہ ایک طرح سے ایک صحیفہ ہے انہیں مایوسی سے تبدیل کیا جائے، اسے آگے بڑھنے کا موقع دیا جائے اور اسے زندہ رہنے کا حق دیا جائے. تو یہ تمام ریاستی اداروں کو بھی کے لیے لمحہ فکریہ ہے، تمام آئینی اداروں کے لیے، حکومتی اداروں اور تمام حکومتوں کے لیے بھی. تو یہ ایک بنیادی بات ہے جو ہم نے کی ہے. اور MQM پاکستان سے زیادہ یہ بات کون کر سکتا ہے خالد بھائی، جس کی قیادت جو آپ کے سامنے بیٹھی ہوئی ہے، یہ خود ایک متوسط طبقے سے آنے والی قیادت ہے. بیشتر قیادت MQM پاکستان کی مڈل کلاس سے تعلق رکھتی ہے. اسی لیے یہ مضبوط مرکز، مضبوط پاکستان کی ضمانت ثابت نہیں ہوا. 60 سال تک اس ٹرک کی بتی کے پیچھے ہمیں لگایا گیا، پھر اس کے بعد کہا گیا مضبوط صوبے، تو 15 سالوں سے مضبوط صوبے بھی مضبوط پاکستان کی ضمانت ثابت نہیں ہوئے. تو یہ آئینی ترامیم کا بل اور آئینی پیکج ہم نے دیا، جو بھی مصطفیٰ بھائی نے آپ کو بتایا کہ یہ ناگزیر ہے. یہ آئینی ترامیم برائے مکمل خود مختاری، اس کے بغیر پاکستان آگے بڑھتا ہوا نظر نہیں آتا. اس کی تفصیل بھی خالد بھائی اور کچھ مصطفیٰ کمال بھائی نے آپ کے سامنے رکھی. اس کے بعد اس آئینی ترمیمی پیکج کے بعد ہمارا دوسرا موضوع معاشی بحالی. اس وقت تو معیشت بری طرح سے تباہ اور برباد ہے. مہنگائی، بے روزگاری، غربت 7ویں آسمان سے اوپر چلی گئی. لوگ زندہ درگور بنا دیے گئے. گیس، بجلی کی لوڈ شیڈنگ، اور اس کے بعد مبالغہ آمیز بل اور آئے دن ان بلوں میں اضافہ. پھر اس کے بعد پانی کی کمیابی، پانی کا دستیاب نہ ہونا، یہ ایک اور پانی کے فسادات اور پانی کی جنگوں کا پیش خیمہ ہے. یہ جو پاکستان میں جو اس وقت پانی کا بحران، ابھی تو سیاسی معاشی بحران کی اب ہم مجموعی بات کر رہے ہیں، لیکن گیس بجلی کے بحران سے نکلیں گے. یہ جو پانی کا بحران ہے، اس کی کمی کو پورا کریں گے تو ہم آگے بڑھیں گے. تو ہم نے معاشی ترقی میں، بھئی یہ ایک بڑی آبادی والا ملک ہے، 25 کروڑ اس کی آبادی ہو گئی، تو پھر اس کے انسانی وسائل کو ترقی دیں، لوگوں کو ہنرمند بنائیں، لوگوں کو کچھ کام کاج سکھائیں اور انہیں اس قابل کریں وہ اپنے پیروں پہ کھڑے ہوں. تو یہ ہم نے افرادی وسائل کی ترقی پر فوکس کیا ہے. پھر ایک بہت اہم ریسرچ مصطفیٰ کمال بھائی نے مختلف جامعات، یہ ریسرچ اورینٹڈ ڈاکیومنٹ ہے، انہوں نے یہ مختلف جامعات سے کرا کر یہ بتایا
کہ بھائی ہمارا تجارتی خسارہ کم کرنا ہے، ہماری برآمدات کو بڑھانا ہے، جو برآمدات کو بڑھانا ہے ایکسپورٹس کو، اور جو درآمدات ہیں انہیں کم کرنا ہے. تو بھائی یہ اسی وقت ہوگا جب آپ کا زر ترسیل بہتر ہوگا. یہ سبک چل کے ہم نے ایک پالیسی PRI کی بنائی تھی آج سے 10 سال پہلے، تو یہ 12 ارب ڈالر سے 30 ارب ڈالر تک تو آ گیا. لیکن ویتنام، ملیشیا، انڈونیشیا، تھائی لینڈ، جنوبی کوریا، یہ وہ ممالک ہیں جو ہمارے جیسے ہیں، جو 80 میں ہم سے پیچھے تھے، آج ہم سے آگے چلے گئے. ویتنام کی ایکسپورٹ 300 ارب ڈالر کی ہو گئی، اس سے زیادہ 350. صرف IT کی ایکسپورٹ ان کی 150 ارب ڈالر کی. تو یہ ساری باتیں زر ترسیل بڑھانے کے لیے ایک پورا ریسرچ کا ڈاکیومنٹ اس منشور کے ساتھ جو ہے وہ ہم پیش کریں گے. اور اس کے لیے ہم کیسے گلوبل ڈیمانڈ یورپ میں 2 کروڑ لوگوں کی ضرورت ہے ہنرمند. امریکہ میں صرف IT سیکٹر میں 4 کروڑ لوگوں کی ضرورت ہے. یہ موقع ہے، اسے ہمیں ٹیپ کرنا ہے. پھر اس کے علاوہ فار ایسٹ میں، دنیا میں ہر جگہ ہمیں موقع دینا چاہیے. یہ ساری صنعتیں، چاہے وہ IT کی ہو، چاہے وہ ہنر سکھانے کی ہو، پھر متبادل توانائی، ونڈ مل جو پن چکیاں ہیں، پھر سورج، سولر پینلز اور ان کی تیاری، یہ ساری صنعتوں کو ہمیں ٹیکسوں سے مستثنا کرنا ہے اور ان کو فروغ دینا ہے. ان کی درآمدات کو، ہمیں جو تعیشات کے سامان ہیں ان کی درآمدات کو ہمیں ہر حال میں روکنا ہے. پھر مہنگائی، غربت، بے روزگاری، بزنس کرنے کو آسان بنائیں. اگر بزنس کرنے کو آسان نہیں بنائیں گے، اگر جو ڈائریکٹ ٹیکس ہے ان کی بنیاد کو وسیع نہیں کریں گے، انڈائریکٹ ٹیکس کا بوجھ عام غریب پر، مڈل کلاس، لوور مڈل کلاس پر ڈالیں گے تو ملک آگے نہیں بڑھے گا. ٹیکسوں کا منصفانہ نظام ہونا چاہیے. زرعی آمدنی پر نہیں، وڈیروں کی آمدنی پر ٹیکس لگا دیں. عام کسان اور حالی کی آمدنی پر نہ لگائیں، لیکن وڈیروں کی آمدنی پر لگائیں. اور وسائل کی منصفانہ تقسیم، یہ بھی ہمارے آئین میں ہے. یہ جو NFC ایوارڈ ہے اس میں سے مرکز کو بھی مل جائے، صوبوں کو بھی مل جائے، اور نیچے مقامی حکومتوں، ضلعوں اور شہروں کو بھی مل جائے، اور مضبوط ضلع مضبوط پاکستان کی ضمانت بن جائے. یہ ہماری جو معاشی جو ہمارا اس میں ہدف ہے، اس کے لیے ہم نے اس کو ڈالا ہے. پھر مقامی حکومتوں کو مضبوط کرنے کے لیے کمیونٹی پولیسنگ کا نظام ہونا چاہیے. چھوٹی گھریلو صنعتیں مقامی حکومتوں کے انڈر میں ہونی چاہیے. پھر 50 میگا واٹ تک بجلی گھر مقامی حکومتیں بنا سکتی ہیں، پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کے ایگریمنٹ کر سکتی ہیں. تو ان کو اس بات کی اجازت ہو، کیوں ہم اسلام آباد کے چکر لگائیں. مقامی سطح پر جو ہے وہ ان ساری باتوں کی اجازت ہونی چاہیے. پھر 70%، 60% نوجوان پاکستان کی آبادی کا حصہ ہیں، وہ مایوسی میں ہیں، انہیں نکالنا ہے. انہیں صرف تبدیلی کا نعرہ دے کر سوشل میڈیا پر بٹھا کر خوار کرنا، ان کا ٹائم ضائع کرنا، اپنے بڑے نامدار لیڈروں کی پروجیکشن کرنا، یہ ترقی نہیں ہے. اپنے ایجنڈے کو سوشل میڈیا پہ آگے بڑھانا نہیں ہے. بات یہ کہ دنیا میں کیا رجحانات ہے، دنیا میں کیا ہو رہا ہے، وہاں گلوبل ورک فورس کی ڈیمانڈ کیا ہے، دنیا کی تعلیم کہاں سے کہاں چلی گئی، ہمارے نصاب میں کیا ہونا چاہیے. اگر یہ ساری باتیں نہیں ہے، ہماری جامعات کیا کر رہی ہیں؟ بے روزگار نوجوانوں کی فیکٹریاں ہیں، ہمیں با روزگار نوجوان پیدا کرنے. ہمارے جو غربت کا خاتمہ اور روزگار کیسے پیدا ہوگا، امپلائمنٹ جنریشن. ہمیں جاب سیکرز نہیں، نوکریاں، ڈگریاں لے کر نوکریاں ڈھونڈنے والے نہیں، ڈگریاں لے کر نوکریاں دینے والے. ہمیں جاب پرووائڈرز چاہیے. جو اسٹارٹ اپ بزنسز ہیں ان کو پروموٹ کرنا ہے، وینچر کیپٹل فائنینسنگ کو پروموٹ کرنا ہے، ویلیو ایڈیشن کو ہمیں پروموٹ کرنا ہے. اگر ہم یہ چیزیں پروموٹ نہیں کریں گے تو یہ ڈالر اسی طرح اس کی پرواز قائم رہے گی، یہ قابو میں نہیں آئے گا. دنیا کے جو ٹرینڈز ہیں اس کو ذرا سا دیکھنے کی ضرورت ہے. اور تعلیمی ادارے وہ تعلیم دے جو آج دنیا سے ہم اپنے آپ کو ہمان کر سکیں. ہائر جو ریسرچ انسٹیٹیوٹس ہیں انڈیا میں 80 میں بنے تھے IT کے، نہرو انسٹیٹیوٹ اور دوسرے انسٹیٹیوٹ، اور آج
ان کے آئی ٹی جو ماہر تھے وہ دنیا میں گئے، اب وہ واپس آ رہے ہیں. تو ہمیں بھی جو فارن ریمیٹنس $100 بلین تک بڑھانا ہے تو پہلے ہمیں افرادی قوت کو ایکسپورٹ کرنا ہے اور 10 سال کے اندر انہیں دوبارہ واپس لا کر ری ایپلیکیٹ کرنا ہے تاکہ ہمارا انفراسٹرکچر تیار ہو ان کو ایبزارب کرنے کے لیے. میں یہ موٹی موٹی باتیں بتا کر آگے بڑھتا ہوں. پھر جاب سیکرز نہیں، جاب پرووائڈرز چاہیے. اور یہ جو کوٹا سسٹم کی مار پڑی ہے، اگر کوٹا سسٹم اگر میرٹ پر ابھی نہیں جا رہا، ہمارے تعلیمی اداروں میں ہمارے بچوں کو ان کا حق نہیں مل رہا، شہروں میں رہنے والے کراچی، حیدرآباد سیکٹر میں خاص طور پر انہیں نوکریاں نہیں ملی. پچھلے 15 سالوں میں کتنی نوکریاں تھیں؟ 5 لاکھ سے زیادہ. 5 لاکھ سے زیادہ. کوئی 5 لاکھ سے زیادہ نوکریاں دی گئی. اس میں کراچی، حیدرآباد سیکٹر کے ڈومیسائل کہاں پر ہیں؟ تو اگر یہ نہیں ہے تو یہ جو ڈومیسائل، ہاں یہ تو 40% میں ہمیں ملنا چاہیے نا اس میں سے. نہیں، یہ 40% اچھا اس کو ذرا چیک کر لیں. یہ 5 لاکھ ہمارا کوٹا تھا جو ہمیں نہیں ملا. خالد بھائی نے میری تشہیر کی. تو یہ ڈومیسائل سسٹم کا سارا جو ہے وہ گورکھ دھندا ہے. تو ڈومیسائل سسٹم کو ٹرانسپیرنٹ بنائیں، ڈومیسائل سسٹم کو ریویمپ کریں، پی آر سی کے سسٹم کو ریویمپ کریں، اور اس کے لیے اگر سٹیزنز ایکٹ کی ترمیم کرنی ہے تو وہ کریں تاکہ ہم بھی فرزند زمین بنیں. بھائی ہم بھی ہمیں کہیں اور نہیں جانا، ہمیں یہاں سے اتر کہاں جانا ہے؟ لاڑکانہ خیرپور سے، نواب شاہ سے مار کھا کے یہاں گئے. 70 کی دہائی میں جب لسانی بل آیا تھا، جب کوٹا سسٹم آیا تھا، اس کے خلاف آواز اٹھائی تھی. انہوں نے جناب ہے جب روم سے نیچے رئیس عمروی نے کہا تو چلے یہاں گئے، اب کراچی سے کہاں جائیں گے؟ بھائی یہی ہمارا مرکز ہے، یہی ہمارا مسکن ہے، پاکستان ہی ہمارا ملک ہے. تو پھر ڈومیسائل سسٹم سے اگر جعلی ڈومیسائل بن رہے ہیں تو اس کو روکنے کے لیے کمیشن بننے چاہیے اور یہ 6 ڈومیسائل بند ہونے چاہیے. اسی طرح آئی ٹی میں اسمارٹ سٹیز بننے چاہیے. آئی ٹی کی تعلیم کو کم از کم 3ری جماعت یا 6ٹھی جماعت سے لازمی قرار دیا جانا چاہیے. ہمارا پورا نظام معاشی، معاشرتی اور سیاسی اسے ای گورننس، ای کامرس، ای ٹریڈ، اس پر جو ہے وہ شفٹ کرنا چاہیے. جو ہمارے نوجوان یہ جو آئی ٹی ہاؤسنگ بول رہے ہیں، آئی ٹی ایکسپورٹ کے، انہیں جو ہے ترغیب دی جانی چاہیے. پھر اربن ڈیولپمنٹ اور کراچی کے کردار کو ہم نے ڈیفائن کیا. کراچی ترقی کا انجن ہے. اس کے ساتھ ساتھ ہماری اس کمیٹی نے جو آئیڈیا دیا تھا کہ 100 نئے شہر انشاءاللہ ہم بنائیں گے. 100 نئے تو کراچی ترقی کا انجن ہے اور 100 شہر سیٹلائٹ ٹاؤن، 100 شہر بنانے کے پورے ملک میں. اور جہاں اربن آبادی کا جہاں پریشر ہے نقل میں، جہاں لوگ معاشی مائیگرنٹس آ رہے ہیں، ان کو روکنے کے لیے سیٹلائٹ ٹاؤن بننے چاہیے. کراچی میں 65 کروڑ گیلن اضافی عملہ پانی کا منصوبہ شروع کریں گے انشاءاللہ ہم، اور 4 سال میں انشاءاللہ اسے مکمل کریں گے. سرکولر ٹرین کا منصوبہ انشاءاللہ جو 15 سالوں سے ردی کی تجویز ہے، اسے انشاءاللہ مکمل کریں گے. اور کراچی کے لیے 400 ارب روپیہ سالانہ لیں گے. جب 4000 ارب روپے دے رہے ہیں تو ہم 40 ارب کی خیرات نہیں لیں گے مرکز سے، اور 20 ارب کی صوبے سے ہم 400 ارب روپے لیں گے اور لے کر دکھائیں گے انشاءاللہ تعالیٰ. اس کے بعد ری لوکیشن آف انڈسٹریز. اگر فیصل آباد میں اس وقت انڈسٹری لگی تھی جب کاٹن پورے ملک میں ہوتی تھی اور 12 ملین بیل ہوتی تھی، اب 5 ملین بیل ہوتی ہے. تو ساؤتھ افریقہ سے آپ کاٹن منگا رہے ہیں تو کراچی میں کاٹن آتی ہے، پورٹ کا صرف کراچی پورٹ، پھر فیصل آباد جاتی ہے. تو بھائی ساری انڈسٹری کو جو امپورٹ اورینٹڈ ہے، امپورٹ ڈیپینڈنٹ ہے، جو درآمدات پر ڈیپینڈ کرتی ہے، تو ان انڈسٹریز کو یہاں ہونا چاہیے تاکہ لاجسٹک کا، ٹرانسپورٹیشن کا یہ خرچہ بچنا چاہیے. یہ بھی ہم نے اپنی اس میں ڈالا ہے. اور اس کے بعد چونکہ میں نے ساری بات کی، میں بہت لمبا اس کو اختصار بڑھاتا ہوں. انٹرنل سیکورٹی میں جو نیشنل ایکشن پلان منظور ہوا، اس میں جو چیزیں نہیں ہوئی، فارنسک نہیں ہوئی، ججوں گواہوں کی پروٹیکشن کا عمل نہیں ہوا، پھر اس کے بعد کمیونٹی پولیسنگ کا نظام نہیں آیا، پھر اسی طریقے سے جو ہے وہ مدرسہ
रिफॉर्म्स की बात की, वो मुकम्मल नहीं हुई, ये सारी चीज़ें मुकम्मल होनी चाहिए। एजुकेशन और हेल्थ में खालिद भाई और मुस्तफा भाई का ये आइडिया है सरबराह का हमारे कि 10 साल की इमरजेंसी लगाएं एजुकेशन सेक्टर में और हेल्थ सेक्टर में, और इसे टॉप प्रायोरिटी दें। इमरजेंसी लगाकर इसे आहिस्ता आहिस्ता और जो 2% मुल्क की मजमूई पैदावार GDP का देते हैं तो उसकी बजाय 5% तक ले जाएं, और एजुकेशन इमरजेंसी लगाएं, हेल्थ इमरजेंसी लगाएं। बाकी इसमें बेसिक प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, एहतियात इलाज से बेहतर है। तो टर्शरी हेल्थ पर खर्च करने के बजाय प्राइमरी हेल्थ पर हमें खर्च करना चाहिए। फिर हमने खवातीन को जिंदगी के हर शोबे में मौका मिलना चाहिए। ह्यूमन राइट्स की हमने बात की, आर्टिकल 10A, आर्टिकल 4, आर्टिकल जो है वो 17, 16 और जो इज़हार राय की आज़ादी हम उसके हक़ में हैं, और उसके लिए कैसे जो है वो सियासी जिम्मेदारियाँ हुकूमत को पूरी करने हमने कमिट किया है कि हम उसके लिए काम करेंगे। और ये जो जबरी मुस्तगी से लेकर कोई भी जो ऐसी चीज़ें हैं उसके ऊपर भी जो है वो काम होना चाहिए, और पार्लियामान को इस पर मौसर बनाना चाहिए। जो डिटेंशन है 24 घंटे से ज़्यादा जो क्लेम नहीं की जाती, तो उस पर भी आर्टिकल 9A की लेजिस्लेशन होनी चाहिए। पॉपुलेशन को बढ़ाने की कोशिश की जा रही, अगर आबादी ज़्यादा होगी तो बजट ज़्यादा मिलेगा, वसाइल ज़्यादा, ये गलत तरकीब है। इसी तरीके से आबादी ज़्यादा होगी तो आपकी पॉपुलेशन की सीटें ज़्यादा होंगी, इससे लोग आबादी बढ़ा रहे और उसमें कोई रोकथाम नहीं है। तो पॉपुलेशन को मैनेज करना, पॉपुलेशन वेलफेयर, ये पाकिस्तान का एक बुनियादी मसला, इसको भी हल होना चाहिए। सोशल सिक्योरिटी में बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम को बेनज़ीर इनकम जनरेशन प्रोग्राम बनना चाहिए, और छोटी घरेलू सनतों में माइक्रो फाइनेंस का कॉन्सेप्ट हो। फिर अपूवत फाउंडेशन के मॉडल को, ये भी खालिद भाई मुस्तफा भाई ने गाइडेंस दी, ये बेहतरीन मॉडल है। एडप्ट अ फैमिली, एक फैमिली को आप एडप्ट करें, हर मुतकम्मिल और साल तक के लोग हैं वो एक फैमिली को एडप्ट करें, 5-5 फैमिलीज को एडप्ट करेंगे ताकि उनकी शहर, उनके किराया, तो मैं समझता हूँ कि हम ये समझते हैं कि इसमें बेहतरी आ सकती है। सोशल सेफ्टी नेटवर्क में माइक्रो फाइनेंस मैंने बता दिया, और जो फलाही तंजीमें उनको इंकरेज करना, उनका काम अच्छा है, मैं इसकी कुछ तफसील को स्किप करता हूँ। गवर्नेंस अचीव कराने के लिए ट्रांसफर पोस्टिंग में मेरिट होनी चाहिए, अपॉइंटमेंट्स में मेरिट होनी चाहिए। ब्यूरोक्रेटिक रिफॉर्म्स में जो लेंथी प्रोसीजर है उसको शॉर्ट होना चाहिए, तो उसमें भी जिम्मेदारी का ताल्लुक होना चाहिए। करप्शन को ख़त्म करने के लिए सियासी जमातें अपने अंदर इत्तेफाक कर देनी चाहिए, अपने अंदर इत्तेफाक का निज़ाम बनाएं, तो बाकी जगह पर ये निज़ाम जाएगा। फिर नैब को ठीक करने के लिए एक कंसेंसस डेवलप करें, और इसी तरह के सख्त कानून बनना चाहिए। फिर इंडस्ट्रीज और लेबर के रिफॉर्म्स होने चाहिए। महसूलीन मशरक़ी पाकिस्तान को वापस आना चाहिए, और जो अनसेटल्ड क्लेम से मतलूबा सिंध थे उनको सेटल होना चाहिए। फॉरेस्ट्री में अर्बन फॉरेस्ट है, एग्रीकल्चर में अर्बन एग्रीकल्चर है, और जो फिशिंग फार्म उनकी फरोख्त इस इंडस्ट्री को भी टैक्सों से फ्री होना चाहिए। टूरिज़्म के लिए अर्बन टूरिज़्म के कॉन्सेप्ट को भी, एम्यूजमेंट जो पार्क बनते हैं उनको फरोग मिलना चाहिए, और हमारे नॉर्दर्न एरियाज को प्रमोट करना चाहिए। फिर बाकी एग्रीकल्चर में टारगेटेड सब्सिडी दी जानी चाहिए, मतलब बड़ेरों जागीरदारों को फायदा ना हो, किसानों जमींदारों को। इरीगेशन के निज़ाम को देखने की जरूरत है। लाइव स्टॉक फिशरीज, मीडिया, सोशल मीडिया, हम सबकी आज़ादी के कायल हैं, लेकिन हर आज़ादी की जो जिम्मेदारी के साथ आती है, तो वो जिम्मेदारी इन मीडिया के लोगों को खुद अदा करनी है, और उसके लिए सियासी जमातें रहनुमाई फराहम कर सकती है। डिफेंस के लिए उस पर कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होना चाहिए, हमारा डिफेंस नाकाबिल तस्लीम होना चाहिए, और उसके लिए हमें अपनी पूरी कौम को भी मजबूत करना है, पैरों पे खड़ा करना है, क्योंकि माशी सावरेनिटी, माशी खुद मुख्तारी से हम दुनिया के आंखों में आंखें डाल कर काम कर सकते हैं, आगे बढ़ सकते हैं। IMF के आगे एक कासा गदा देने की बजाय इंशाअल्लाह IMF को मजबूर कर सकते हैं कि वो हमारे पास आए, जैसा कि पाकिस्तान के क़याम से शुरू में था। हमारी फॉरेन पॉलिसी बैलेंस होनी चाहिए, हमें अपने रीजन के ममालिक पर भी तवज्जो देनी है, उनके साथ भी ताल्लुकात जितनी और जिस हद तक बेहतर हमें करने चाहिए। समंदर
मतलब पाकिस्तानी हमारी जिंदगी के हर शोबे, मईशत, सियासत, उनके ऊपर सिर्फ वोट डालने की सहूलत नहीं, उन्हें इलेक्शन लड़ने की इजाज़त नहीं है। और हमने इसके कवानीन बनाकर डाले हुए हैं, वो कवानीन पास होने चाहिए। उन्हें इलेक्शन लड़ने की इजाज़त हो। जुडिशल रिफॉर्म, ये जो पलंदा है जुडिशरी में केसों का अंबार है, इसके लिए कुछ पंचायती निज़ाम बदल होने चाहिए, वहाँ केसेस रिमांड हो, वहाँ ये मसले हल होने चाहिए। फिर स्पोर्ट्स के एंकरेजमेंट के लिए स्कूल और कॉलेज में स्पोर्ट्स को प्रमोट करना चाहिए। और ये सारे उम्र भी मकामी हुकूमत और मकामी मुताबिक के तहत बल्दियाती इदारों, शहरी हुकूमतों को देने चाहिए। आर्ट, एंटरटेनमेंट, कल्चर, म्यूजिक, फिल्म, ये इंडस्ट्री ज़ाहिर है कि रूह की ग़िज़ा है, मौसीकी, आर्ट, फनून लतीफ़ा, इसको प्रमोट हो, थिएटर को प्रमोट हो। इसके लिए हम क्या काम कर सकते हैं? वैदिक अमीन आर्ट गैलरी है, आर्ट काउंसिल है, कुछ काम वहाँ बेहतर हो रहा है, उसको सरकारी को तरक्की की ज़रूरत है। और आखिर में हमने ये आप कह दीजिएगा खाली भाई, जुडिशल विभाग कर दीजिएगा, और ये मौलवी साहब के हज़रात, हमने तो दिल जला के सरे रहा रख दिया, जिंदगी में आए वो बाय और आज के इख्तिताम पर हम पाकिस्तान मुमलिकत, रियासत, सियासत, हुकूमत सब की दरख्वास्त करते हैं। 75 साल बहुत होते हैं, तजर्बात के तरीके तब्दील करें, तजर्बाकार तब्दील करें। नाकामियाँ काउंसलर होनी चाहिए, जेलर नहीं। आप एक ही तरह के तजर्बे कर रहे हैं और एक ही तरह के नताइज हासिल हो रहे हैं। ये आखिरी मौका है, पूरी दुनिया तब्दील हो रही है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी ने सब कुछ बदल के रख दिया है। सिर्फ वो नहीं बदला जिसने बदलने का खुद को इरादा भी न रखा हो, और जो कौम और अफराद उस पर खुद को बदलने का इरादा भी न रखते हो तो उनको बदलने का खुदा भी वादा नहीं रखता। हमने आपको पाकिस्तान की मुकद्दर को बदलने का नुस्खा पेश कर दिया। खुदा के लिए तो MQM का डॉक्यूमेंट ना समझे, पाकिस्तान की आवाम की अमानत है ये डॉक्यूमेंट, उनकी आवाम की, उनकी उमंगों का ये तर्जुमान है ये डॉक्यूमेंट। मैं दुनिया में, हमारे दानिश्वर पहले ये कहते थे दुनिया में मुल्क तरक्की नहीं करता, खित्ता तरक्की करता है। गुज़श्ता 30 साल खित्ता तरक्की कर रहा है, हम अपनी जगह पर खड़े हुए हैं। आने वाले 30-35 सालों में दुनिया इतनी तेजी से तब्दील होने वाली है कि जिनमें खुद को तब्दील करने की सलाहियत ना हुई वो इर्रेलेवेंट हो जाएंगे। इस पूरी दुनिया में 1 अरब लोगों के इर्रेलेवेंट होने का खतरा है। हमारे खत्ते में 2 आबादी के जो जॉइंट्स थे वो अब टेक्नोलॉजी के जॉइंट्स हैं। उनकी गुर्बत 50% और 40% थी, अब 1% और 15% है। उन्होंने कई करोड़, 30, 40 करोड़ लोगों को खतरा गुर्बत से बाहर निकाला है। यानी उन्होंने अपनी आबादी को लायबिलिटी नहीं बनाया, एसेट बनाया। आपकी 60% आबादी जवान है, उनका ख्याल रखें, उनकी जानिब देखें, उनको मौका दें। हम कराची में बैठ के भी, खास तौर पर कराची वालों के लिए, वो परेशान है कि लोग, बच्चे बाहर जा रहे हैं, नौजवान बाहर जा रहे हैं, हमारा ब्रेन ड्रेन हो रहा है। जनाब, हमारा ब्रेन यहाँ पर ड्रेन हो रहा है। ब्रेन को ट्रेन होने दें, ड्रेन नहीं हो रहा, बाहर जाके वो ट्रेन हो रहा है, ट्रेन होकर आपके पास आएगा तो एक मुस्तहकम पाकिस्तान की बुनियाद बन सकता है। मसला ये है कि आप जो बाहर से तालीम हासिल करके आ रहे हैं, जदीद दुनिया देख के आ रहे हैं, तालीम याफ्ता दुनिया देख के आ रहे हैं, मुहज़्ज़िब माशरा देख के आ रहे हैं, जो पाकिस्तान को सिखा सकते हैं, आप उनको लेने में तैयार नहीं है। आपने पाकिस्तान से वापस आने वालों के लिए कोई गुंजाइश नहीं छोड़ी है। आज का ये नुस्खा पूरे पाकिस्तान को इख्तियार दिलाने के लिए, इख्तियार सबके लिए, एतबार सबके लिए, इल्म सबके लिए, इंसाफ सबके लिए, खुशहाली सबके लिए। और ये जो 26वीं आनी तरमीम है, बस MMQ के पास सियासी जद्दोजहद का एक नया ताज़ा सफ़र शुरू हो रहा है। जो भी सियासी जमात पाकिस्तान की आवाम की खुशहाली के इस नुस्खे पर हमसे बात करेगी तो हम बात करेंगे। हम हुकूमत बनाने के लिए नहीं, पाकिस्तान की आवाम की तकदीर बदलने के लिए हर सियासी जमात से बात करने को तैयार है। जनाब अली, यहाँ पर आपने सबको बराबर का वफादार और सबको बराबर का हकदार नहीं समझा।
आपने यह सन ऑफ द सॉइल की टर्मिनोलॉजी आजाद की है। जिन्होंने हिजरत की है, पाकिस्तान बनाया है, और जिन्होंने 2-2 बार हिजरत की है, उनमें से जो लोग पाकिस्तान के इस्तेकाम के लिए और पाकिस्तान को कायम रखने के लिए, जोड़े रखने के लिए जिन्होंने कुर्बानी दी थी, आज वो रेड क्रॉस के कैंपों में बांग्लादेश में अपनी ऐसी कसम पुरसी की जिंदगी गुजार रहे हैं जिसका तस्वुर नहीं है। और वो बंगाली हमारे भाई जिन्होंने उस मौके पर भी पाकिस्तान को ऑप्ट किया था, आप उनको गैर मुल्की कहना किसी के इख्तियार में भी नहीं है। आप उनको पाकिस्तान की शहरियत, पाकिस्तान का शनाख्ती कार्ड देने पर तैयार नहीं है। बहरहाल ये मुल्क हमारे अजदाद ने मिल्लत इस्लामिया के लिए मॉडल बनाया था, हुक्मरानों ने इसको मंडी बना दिया है। एक ऐसे पाकिस्तान का ख्वाब देखें जो अक़वाम आलम में सर उठा के चलता हो। ये पाकिस्तान जब बना था तो उस वक्त मगरबी पाकिस्तान की आबादी 2 करोड़ थी शायद, आज 24-25 करोड़ है। पहले भी 4 सूबे थे जो अंग्रेज बना के गए थे, लिसानी बुनियादों पर, आज भी हैं। हमारे लिए कोई समय हमें नहीं, पाकिस्तान की आवाम के लिए सोचिए। हमने अगर किसी को इस सूबे के नाम से शिकायत है तो जनाब पहला मरहला पाकिस्तान की आवाम के लिए ये एक मजबूत बल्दियाती निज़ाम तो दीजिए। अगर 10 साल में ये बल्दियाती निज़ाम आपने अगर अपने समरात से आम पाकिस्तानियों को मुस्तफीद करेगा तो ऐसी आवाज़ें भी लगनी बंद हो जाएंगी, अजनबियत की दीवारें गिर जाएंगी। हमने फिर अल्लाह का शुक्र है हम एक ऐसे नए और ताज़ा एक मुत्तहिद, मुनज़्ज़म, मुतहर्रिक और फोकस एनक्यूएम पाकिस्तान को दस्तयाब है। एनक्यूएम भी आपके लिए एक मौका है। इस मौके से भी कोई भी मत खोइएगा। पाकिस्तान को पहले भी बहुत सारे मौके मिले हैं, हमने उस वक्त भी पाकिस्तान को याद दिलाया। हजारिया तब्दील होने वाला है, मिलेनियम तब्दील होने वाला है, दुनिया में ट्रिलियंस ऑफ डॉलर का काम निकलेगा, अपने लोगों को ट्रेन कीजिए। आपने नहीं करने दिया। जब ये मौका मिला कि एक कॉल सेंटर का दौर शुरू होने वाला था, आपने नहीं इसलिए करने दिया कि शायद कराची के लोगों का एक्सेंट ज्यादा अच्छा है। और तरक्की सबसे पहले ये आएगी, याद रखिए, तरक्की जब तक सर झुका के कराची में दाखिल नहीं होगी पाकिस्तान तक नहीं पहुंच पाएगी। आप सबकी आमद का शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। जी उर्दू में भी बन रहा है और तैयार है वो भी। देर हो रही थी, प्रेस ब्रीफिंग तो उर्दू में की है, ये भी उर्दू में दे देंगे। अच्छा ये तो हम मैनुअल में देना, ये हमने आपको दे दिया कैसे, और एक पूरा इस पे अमल दरामद का भी हमारा पूरा एक तैयारी है हमारी। ये नुस्खा कीमिया है। पाकिस्तान तब्दील होना चाहता है, जागीरदाराना निज़ाम से जेन्युइन जमहूरियत की जानिब जाना चाहता है। पाकिस्तान अगर दफाई रियासत से फलाई रियासत की तरफ जाना चाहता है तो ये मुमकिन। ये जावेद हनीफ भाई ने बनाया है और बड़ा कमाल की चीज तैयार की है। जी जी ठीक है, कर लीजिए। 7 सीटें अगर आप इधर उधर नहीं करते और आप कप्तान के साथ रहते तो ये हालात नहीं दिखते। ये आपका 7 सीटें साथ रही हैं। 7 सीटों ने वो करके दिखाया, 24 सीटें नहीं करा सकी थी। 7 सीटों ने 75 लाख, ये मुत्तहिदा पाकिस्तान ने, मुत्तहिद पाकिस्तान एमक्यूएम ने 75 लाख लापता कराची हाइट्स को बरामद करके दिखाया है। 75 लाख आबादी को। जी भाई गैस नहीं आ रही, गैस जाती है, सुबह आ नहीं सकते यार, आप तो कुछ कर नहीं सकते। लोड शेडिंग की टेंशन नहीं है, गैस तो आए, वरना चूल्हा तो मिला है, कुछ खाए तो भाई कल हर 2 दिन कंटिन्यू ये बहुत ही गैर आम बात कर रहे हैं। हमने उनको कहा है ये तरमीम है, इस पे आपको बात करनी है तो हम आपसे बात करते हैं। वो तैयार है, इस पे बात हो जाएगी। ये सीटों का मसला क्या है वैसे बता दूँ आपको। सीट एडजस्टमेंट में एमक्यूएम सिर्फ देती है, लेती नहीं है। किसी को
ہم سے مانگ ہی رہے ہیں نا, کوئی ہمیں دے بھی رہا ہے کہ ہم ووٹ بھی دے رہے ہیں, سیٹیں بھی دے رہے ہیں, تو اس سے زیادہ آپ کو کون سی قربانی چاہیے یار؟ اچھا غالب بھائی یہ بتائیے گا کیا ہو جی نہیں, آپ نے کیا سمجھ؟ غالب بھائی آپ نے سوال کر لیا نا, ہم جس چیز کے مناسب سمجھیں گے دے دیں گے, جواب دے دیا ہم نے, ساری گفتگو اپنی کارکردگی بتائی آپ, ٹھیک ہے, اسی میں سے نکالیں. جی غالب بھائی یہ بتائیے اگر 2024 میں پھر پیپلز پارٹی سے حکومت بناتی ہے تو کیا پیپلز پارٹی کے ساتھ کوئی اتحاد کریں گے یا پھر سے اپوزیشن میں دکھائی دیں گے؟ دیکھیے یہ 75 سال کی کارکردگی کے بعد سامنے رکھ کے ہی ہم فیصلہ کریں گے. سوری, یہ 15 سال کی کارکردگی کو سامنے رکھ کے ہی ہم فیصلہ کریں گے. اس کے امکانات میرے نہیں خیر کی موجود ہیں. یہ ڈاکومنٹ ہے, اتحاد کر رہے ہیں. اچھا ویسے یہ ہے, یہ ڈاکومنٹ جو اس پہ بات کرے گا سے اتحاد ہوگا. اس کے بعد اتحاد ہوگا. چلو آپ اسے سمجھ لگاتے ہیں. اچھا پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ ہمارے کو خواہش تھوڑی کہ پاکستان کی ضرورت تھی. اگر آگے چل کے ضرورت قائم رہتی ہے اس کے بعد تو پھر بات کی جا سکتی ہے. میں سمجھتا ہوں کہ اگر پاکستان کی عوام کی حکومت آنی چاہیے, اس کا نسخہ ہم بتائیں. باقی تو پاکستان میں ہر نسخے استعمال ہو چکے ہیں جناب. 2/3 کی میجورٹی والی حکومتیں بھی آئی ہیں اور اپنی مدتیں پوری نہیں کر سکی ہیں, اور مخلوط حکومتیں بھی آئی ہیں جو کچھ ثمرات اس کے عوام تک نہیں پہنچ سکی. بہت غیر اہم بات ہے. اہم بات یہ ہے کہ اب کی تمام سیاسی جماعتیں یہ بتائیں کہ پاکستان کی عوام کی دہلیز تک ساری سہولتیں جو ان کو دستیاب ہیں وہ کیسے پہنچائیں گے. ہم نے پاکستان بھی دے دیا, آزادی بھی دے دی ہے, اور چیزیں بھی دیں گے, دینے کے لیے آئے.